مجھے ذات واجب کی قسم معصوم فرماتے ہیں تمہارے بارہویں امام کی توقیع میں فکر ہے کہ اگر ہمارے شیعوں کے دل میں کبھی کبھی فضائل پہ شک نہ آتا، فرشتے صبح اس کے دروازے پہ قطار باندھ کے کھڑے ہوتے کہ مسافر کی باری کب آئے گی، جو علی کی ملا پہ میرے بیٹے مر جائے اس کے جنازے پہ کائنات کا ایک بندہ بھی شریک نہ ہو، اس مومن کا جنازہ یہ غضنفر توسوی ہاشمی ممبر پہ منڈی بہاؤالدین کے صداخانے پر بیٹھ کر اللہ کی عدالت تک کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہے کہ علی کی ولایت پہ مرنے والے کا زمانہ بائیکاٹ کر دے۔ اللہ کی آواز عرش سے آتے فرشتوں اس کا پہلا جنازہ میں پڑھ رہا ہوں، دوسرا تم پڑھو۔ اور پھر یہ حلال زادوں کی امانت ہے اشارہ، بولوں گا کچھ نہیں، یہاں سوچنا چاہیے خواجہ کوثر حیدر شاہ کہ اللہ کیسے جنازہ پڑھے گا، وہ کس سے کہے گا کہ میں اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ میں اتنا اشارہ دیتا ہوں، جو بدن کرتا ہے سایہ بھی وہی کرتا ہے، جو عاکس کرتا ہے عکس بھی وہی کرتا ہے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جانا، ہاتھ اٹھانا، عکس بھی اٹھائے گا، سار ہلانا، عکس بھی ہلائے گا۔ علی عکس الہی ہے، علی ذل الہی ہے، بس یہ اس سے کہتا ہے وہ اس سے کہتا ہے۔ ایک جملہ میں بول رہا ہوں بڑا سادہ ہوگا، بڑا سادہ، لیکن اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں مولا کی قسم۔ علی کی ولایت مشکل بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، مشکل دور بھی کرتی ہے، مشکل میں ڈالتی بھی ہے۔ ایک بات یاد دلاتا ہوں، اس کی آدھی بات، آدھا حصہ پہلے آپ کو خطبہ علماء واعظین سناتے ہیں، اگلا آدھا حصہ نہیں سناتے، پتہ نہیں کیوں، یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں اپنے حصے کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو پوری سناتا ہوں۔ یہ تو سنتے رہتے ہو، روزانہ بتاتا ہے اکثر کہ جب مومن قبر میں جائے گا سرہانے کسی کی کرسی لگے گی، لگے گی، پکی بات، اچھا لگے گی، نکیرین آئیں گے جلال ملکوتی چہرے پہ، ہاں آنکھیں غضب ملکوتی سے لال، ہاتھ میں آتشی گرز، دبدبے سے رعب سے ہیبت و دہشت پھیلاتے ہوئے، ہٹ من ربک، بتا کون ہے تیرا رب؟ کرسی والا کہے گا اے آرام سے ہوئے، نہیں حیران ہو رہے ہو کہ بادشاہ فرشتوں کو کیسے ڈانٹے گا؟ اور میں نے فرشتوں کے سردار کو علی کی نوکرانیوں سے ڈانٹ کھاتے سنا ہے نا، فضا جبریل کو ڈانٹتی نہیں، تو پھر یہاں کیوں تعجب کر رہے ہو؟ علی کہے گا آرام سے، موت جیسی تلخ چیز کا پیالہ پی کے آیا ہے بیچارہ، آتے ہی تم نے روب جھاڑنا شروع کر دیا، ابھی تمہیں بتائے گا اللہ جل جلالہ ربی، ابھی بتائے گا اللہ جل جلالہ ربی، تو وہ کون سا کوڑ مغز ہے جو سن کے بھی نہ بتا سکے؟ پھر وہ کہیں گے من نبی ہو، نبی کون ہے؟ پھر کرسی والا بادشاہ کہے گا میں نے جو تمہیں کہا ہے وقفے وقفے سے دھیرے دھیرے سے سوال کرو، بیچارہ اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے بچھڑ کے آ رہا ہے، آتے ہی تابر توڑ حملے شروع کر دیے، ابھی بتائے گا محمد النبی، ہر سوال کا جواب دے گا۔ اب یہ مشکل کشائی ہو رہی ہے، اب مشکل آ رہی ہے، اب جہاں مشکل آ رہی ہے، سر اٹھانا، آخر میں فرشتے کہیں گے من ولی، ولی کون ہے تیرا؟ علی چپ، جب پوچھا کہ ولی کون ہے تیرا؟ علی خاموش۔ تیرے امام ششم اور علی کے پانچویں بیٹے سے کسی نے پوچھا مولا ہر سوال کا جواب تیری جد نے دینا ہے، ولایت کے سوال پہ کیوں چپ؟ مولا نے ایک چھوڑی دیوار کے مسکرا کے فرمایا اتنا حق تو میرے دادا کا بھی ہے کہ امتحان لے کہ ماں کی چھولی سے لے کر قبر کی آغوش تک جس کی مشکل کشائی کرتا رہا ہوں مجھے پہچانتا بھی ہے کہ نہیں؟ اب یہاں تک پہلے بھی سنا دیتے ہیں، اگلی نہیں سناتے، اور میں اگلی سنانے لگا ہوں۔ علی بادشاہ جواب دے کے اٹھ کے چلا جائے گا، اور یہ ایک اصول ہے کہ کوئی جابر سردار اپنے نوکروں کو کسی کی وجہ سے ڈانٹے تو نوکر دل میں رکھ لیتا ہے چلو آج تو تو نے میری بے عزتی کروا لی، کبھی اکیلے نہیں ملے گا، ہاں پھر میں برابری کروں گا۔ تو نکیرین بھی آنکھوں میں اشارے کر رہے ہیں چلو ابھی تو شہنشاہ بیٹھا ہے، یہ ابھی جائے گا، عملوں کا حساب تو باقی ہے نا، ابھی برابری کرتے ہیں، بس علی چل دیں گے، اب اٹھنا ذرا، عملوں کا حساب دے۔ یجی النداء من عند اللہ تبارک و تعالی ایھا الملکان ما تسنون، عرش آواز آئے گی، اور فرشتوں کیا کرنا چاہتے ہو؟ پالنے والے اس کے گناہوں کا نامہ عمل دیکھ، سر سے زیادہ کالا ہے، نیکیوں والا کپڑے سے زیادہ سفید ہے، عملوں کا حساب نہ لے، بڑا احسان کیے پھرتا ہے نا تو کہ میں بڑے اوقات زمانے میں علی علی کرتا ہوں، کیا صلہ چاہیے؟ آواز آئے گی عرش سے نکسو رؤسکما وعظما عبدی، میرے بندے کے سامنے سر جھکاؤ، تمیز سے بات کرو،
کیا کہے گا اللہ؟ نکے سا راسکم، دونوں اپنا اپنا سر جھکاؤ، وعظموا، تعظیم کرو میرے بندے کی۔ فرشتے کہیں گے مالک زور والے کے 5 حصے، اس کی تعظیم کریں جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں کالا ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے۔ توجہ، آواز آئے گی ان کان جسمہ مذنبا مسیئا خاطئا ولکن قلبہ طاہرا مطہرا نورا، اس کا بدن ناپاک ہے، اس کا جسم گناہگار ہے، مگر اس کا دل بڑا پاک ہے، اس کا دل طاہر ہے، مطہر ہے، نور ہے۔ پڑھنے والے کیا سرخاب کا پر ہے اس کے دل میں؟ آواز آئے گی فی قلبہ ہی ولایت علی ابن ابی طالب، اس کے دل میں علی کی ولایت رہتی ہے۔ اچھا، تو اس ولایت کی وجہ سے ہم اس کے سامنے سر جھکا کے بات کریں، تعظیم کے لہجے میں بات کریں۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا چونکہ اللہ کی، چونکہ علم غیب تو میں رکھتا نہیں، بس چہرے پڑھ سکتا ہوں، اور منبر کی قسم چہرے پڑھنے کا مجھ سے بڑا ماسٹر مولا نے منبر پہ بنایا ہے کوئی؟ ہاں یہ ہے، تو میں تمہاری نیتوں پہ بھروسہ کرتا، ورنہ میں دروازہ بھی بند کروا سکتا تھا کہ بغیر فیصلے کے جانے نہیں دوں گا۔ نیتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، فرشتے کہیں گے بس اسی بات پر ہم اس گناہگار کے سامنے سر جھکائیں۔ توجہ، آواز قدرت آئے گی، شکر کرو بات سر جھکانے پہ ٹل رہی ہے، میں نے تمہیں اس کے سجدے کا حکم نہیں دیا۔ جی جی میں آگے فیصلہ ہو رہا ہے، آگے فیصلہ ہو رہا ہے۔ جیسے آپ نے سوال کیا فرشتے بھی کریں گے، پالنے والے تو ہمیں اس بشر کے سجدے کا حکم دیتا، نوریوں کو۔ اللہ کہے گا آدم بھی تو بشر تھا، فرق اتنا ہے یہ گناہگار بشر ہے، وہ معصوم بشر تھا، بس اس کی صلب میں علی تھا، اس کے دل میں علی ہے۔ هاشم یک به یک از راه رسیدن